بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کہ بھونچال آتے رہتے ہیں، مگر حال ہی میں بہت ساری چیزیں اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خاص کر کے 2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے تناظر میں جو نامینیشن ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر جو بحران ہے وہ وسیع تر ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور آپ بحران در بحران جسے کہنا چاہیے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ انتشار کسی صورت نظر آتی ہے، اختلافات ہیں، تقسیم ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہے، اور اس کا جتنا بھی اظہار پہلے بھی ہوتا رہا، مختلف انتخابات کے دوران بھی، ضمنی انتخابات میں بھی، بلدیاتی انتخابات میں بھی، اور اس وقت جو پارٹی بحران کی صورت میں ہے، یعنی ان کے جو قائد ہیں یا چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کی جو مختلف دھڑے ہیں، اور خاص کر کے وکلا قیادت سامنے آ چکی ہے، جو ان کی اصل قیادت ہے، جو ان کے پرانے کارکن ہیں وہ یا تو موجود نہیں ہیں، یا سرفیس پہ نہیں ہیں، یا وہ غائب ہو چکے ہیں، یا وہ لاپتہ ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ان کو وہ گرفتار ہیں۔ تو بہت ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت بن چکی ہے۔ اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ اختلافات کیا صورت اختیار کریں گے، اور بیرسٹر گوہر کی نامینیشن کے بعد کیا وہ پارٹی کو سنبھال پائیں گے، کیا پارٹی ان کی جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرے گی۔ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ ہفتے کو ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ایک دھڑا ورسز دوسرا دھڑا، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ علی ظفر صاحب کے گروپ کے خلاف، اور بیچ میں علیمہ خان صاحبہ آئیں، اور آج پھر ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی جو کہ ان کی اختلافات کی بنیاد کے اوپر تھی، جو کہ لطیف کھوسہ صاحب سے گفتگو ہے، بشریٰ بیگم صاحبہ کی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ چیلنج جو ہے کس حد تک اس میں سروائیول کیسے ہوگا، پارٹی کا بقا کیسے ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، اور پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، اور بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ اس موقع پر مختلف چیزیں جو کہ بہت دنوں سے دیکھنے کو مل رہی تھی، کہ اختلافات اور انٹرویو جو زردائی صاحب کا آیا تھا اس کے بعد سے، کہ شاید باپ بیٹے میں اختلافات ہیں بلاول صاحب کے اپنے والد سے، یا زردائی صاحب کے ان کے بیٹے کے حوالے سے، مگر یہ ساری جو خبریں ہیں یہ دم توڑ گئی ہیں جب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پگ پہنائی گئی، اور دوسری طرف پھر بلاول صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے جس طرح کے شاندار الفاظ استعمال کیے، اور زردائی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے جس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے، تو کیا واقعی کوئی اختلافات نہیں تھے، ختم ہو گئے ہیں؟ اور بلوچستان کے اندر سچویشن کیا ہوگی، وہاں پہ کس طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے؟ کل قدوس بزنجو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، کھینچا تانی بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے، پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ، اور وہاں سے جیالہ وزیر اعلیٰ کی بھی بات کی ہے آج بلاول صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، یا حکومت جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی۔ کیا کہا آج زردائی صاحب نے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، جو کہ انہوں نے بلاول صاحب کے لیے کہا، پھر اس کے اوپر کچھ گفتگو بھی کریں گے، کچھ انسائیڈ انفارمیشن بھی دیں گے۔ ذرا سنیے گا زردائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر موسم میں، ہر دور میں ہم نے بلاول کی سپورٹ کرنی ہے، جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، یوتھ کا، آپ کا، آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس کی والدہ سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اپنے والد سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اس کے نانا سے جانتے تھے، مگر آج لوگ اس کو اپنی شناخت سے جانتے ہیں۔ یہ زردائی صاحب نے کہا اپنے بیٹے کے لیے، اور میرا خیال ہے یہ جواب بھی تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نا تجربہ کار ہیں، انٹرینڈ ہیں اپنے انٹرویو کے اندر، جسے بہت ساری لوگ کہتے ہیں مس انٹرپریٹ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا۔ آج انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، تو یہ کیوں ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے نام، جس میں کہ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، اور تحریک
تحریک انصاف کو آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ انتخابات کے دور میں داخل ہو چکی ہے، گہما گہمی پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتی، کیمپین جو ہے وہ صرف اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی چلاتی نظر آ رہی ہے، پی ایم ایل این کیوں نہیں چلا رہی، پنجاب کے اندر جو ہے وہ زمینی حقائق کیا ہیں، کیا پرسیپشن جو ہے وہ زمینی حقائق پر حاوی ہو رہی ہے، عمومی تاثر جو ہے وہ کتنا اہم ہے، جو کہ ایک جماعت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صرف وہی جماعت پاپولر ہے، صوبوں کے اندر کیا پالیٹکس ہے، تحریک انصاف پاکستان خیبر پختونخوا کے اندر کس طرح پرفارم کر رہی ہے، کیا تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے ہی صرف خطرہ ہے، پی ایم ایل این کس طرح سے اس کا جواب دے گی، یا پنجاب میں کیسی پالیٹکس ہوگی، یہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک آپ کو ریالٹی چیک جو ہے وہ بھی ہم دیں گے، جو لوگ گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہد رند صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں 92 چینل پہ۔ بلوچستان کی سیاست پہ شاہد رند سے زیادہ میرے خیال ہے کم ہی لوگوں کو پتہ ہے، ان سے پوچھیں گے ہم۔ ہمارے ساتھ محمود جان صاحب ہوں گے، خیبر پختونخوا میں سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بی بی سی کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ جناب محمود جان صاحب، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ اور جناب فہد حسین صاحب، اوورال پاکستان کی جو سیاست ہے ایک بڑا نام ہے، تبصرہ نگار، سینئر صحافی، تجزیہ نگار۔ بہت بہت شکریہ فہد صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بلوچستان سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو شاید اچھی بات یہ ہوئی کہ زردائی صاحب نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، اور بڑی خوب بات کی انہوں نے، لیکن ہم اس دل کے اندر جو ہے نا وہ مختلف جو وینز ہوتی ہیں اس کی، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی کھینچ رہا ہے اپنی طرف، کبھی پی ایم ایل این کھینچتی ہے، کبھی الیکٹیبلز کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں۔ تو کیا بلوچستان کی سیاست ہے کہاں اس وقت کھڑی؟ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ آج کا پاور شو پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے بلوچستان میں، اس میں ایک کامیاب پاور شو کے طور پہ کاؤنٹ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میرے خیال سے بلاول بھٹو صاحب اور ان کے والد آصف علی زرداری صاحب دونوں کی یا تو ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھی، یا جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے انہیں اپنے ہی گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، انہوں نے جو بات چیت بلوچستان کے لیے کی، انہیں بیسکلی اس وقت اٹریکٹ کس کو کرنا تھا؟ بلوچستان کے اس نوجوان کو جو فیڈریشن سے متنفر ہے۔ بلوچستان کا سب سے برننگ ایشو لاپتہ افراد کا۔ لاپتہ افراد ایک ایسا مسئلہ ہے آسما جس پہ جسے کہتے ہیں ریاست اپنا ایک بیانیہ رکھتی ہے، اور جو لواحقین ہیں وہ اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں، اور کچھ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اسے اپنے اپنے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے 10 سے 15 سالوں میں اگر ہم 2008 پہ جاتے ہیں، آغاز حقوق بلوچستان، 7th NFC ایوارڈ، 18th امینڈمنٹ، یہ 3 ایسی چیزیں تھیں جن کا بنیاد بلوچستان تھی۔ لیکن کیا اس کے فروٹس بلوچستان کے ایک عام چرواہے کو، ایک کانکن کو، ایک ماہی گیر کو ملے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ ہمیں ہدایت الرحمان کی صورت میں گوادر سے آواز نظر آتی ہے، ہمیں مسنگ پرسن کا کیمپ اسلام آباد میں نظر آتا ہے۔ مسنگ پرسن ایک ایسا معاملہ تھا جہاں میرے اوپینین میں سے کوئی ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہے، ریاست اور لواحقین کے بیچ میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے سالس کا رول پلے کرنا تھا۔ نظر آیا کہ یہ جو تھا مجھے ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نظر نہیں آیا۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلاول نے NICVD بنانے کی بات کی بلوچستان میں۔ دیکھیں، NICVD ضرورت ہے ہر شہر کی، ہر ضلع کی، لیکن ورکنگ کمزور ہونے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئٹہ میں پہلا کارڈک ہاسپٹل پاکستان آرمی بنا چکی ہے۔ اس وقت بنیادی صحت کے وہاں کے جو مسائل ہیں، نصیر آباد میں ہیپاٹائٹس کا ایشو ہے، جو بیسک ہیلتھ اور بیسک ایجوکیشن کے اور نوجوان کا سب سے برننگ ایشو مسنگ پرسن۔ اگر بلاول صاحب یا زرداری صاحب اس کو ایڈریس کرتے تو میرا خیال ہے آج جو بلوچستان کا نوجوان ہمیں بظاہر متنفر نظر آتا ہے اور کافی حد تک اسے وہ اٹریکٹ کر سکتے۔ اچھا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ تو سیاسی طور پہ بہت اچھا ہے۔ ابھی میں نے بلوچستان کی کھینچا تانی پہ بھی آنا ہے، اور وہاں پہ یہ ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے ایگزیکٹلی اس کے اوپر۔ محمود جان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ سوائے تحریک انصاف کے وہاں پہ کوئی دوسری جماعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ گراؤنڈ پہ شاید ہو، لیکن ہمیں کوئی جلسے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اور حال ہی میں جو شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پہ جلسے کیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل موبلٹی اینڈ ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کی اب نظر آتی ہے؟ اور سچویشن کیا ہے، کس سے مقابلہ ہے وہاں پہ؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے جب اپنے انٹرو میں عمران خان صاحب کے چیف جسٹس صاحب کو خط کا حوالہ دیا، میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں حالات بدل چکے ہیں، اچھا. اور جو پی ٹی آئی ہیں تو اس کے کنونشنز ہو رہے ہیں. نہ صرف بڑے کنونشنز ہو رہے ہیں بلکہ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے یونین کونسل کی سطح پہ بھی کنونشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس بارے میں تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کو بالکل ہی اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ آئے اور میدان میں آئے. تو شاید یہ ایک تاثر جو تھا وہ تو خیبر پختونخوا کی حد تک تو اب یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ بڑے کنونشن بھی کر رہی ہے، چھوٹے بھی اس کو اجازت ملے ہوئے ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اس حوالے سے، خود تحریک انصاف کے اندر بھی اور باہر بھی، کہ اگر آپ کو یہ موقع مل ہی گیا ہے اور شاید اگر یہ دیکھنے کے لیے ہو کہ آپ اب کس حد تک کنفرنٹیشن میں جاتے ہیں یا اپنی سیاسی ایکٹیویٹی رکھتے ہوئے وہ کنفرنٹیشن کو کم کر کے اپنے لیے جو موقع اس وقت آیا ہوا ہے، آپ کو جو موقع مل گیا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں اور سیاسی میدان میں کھل کے کھیلیں، تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ اب ان کا ایک امتحان ہے. لیکن وہ جو خط ہے عمران خان صاحب کا، وہ خیبر پختونخوا کی حد تک میرے خیال میں وہ بات ٹھیک نہیں. اس وقت تحریک انصاف جلسے جلوس کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو نظر نہیں آتی. ابھی عاطف خان صاحب کی اور شیر افضل مروت صاحب کی ایک ہم نے آڈیو سنی ہے، لیکن باقی جی وہ کیوں، وہ کہاں غائب کی لیڈرشپ ہے یہاں پہ. اچھا، 2-3 قسم کی لیڈرشپ ہے یہاں پہ. ایک تو انڈر گراؤنڈ ہے، وہ جو لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ مل کے یہاں پہ وہ کمپین چلاتے تھے، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے، آپ کو معلوم ہے. ایک وہ نئی لیڈرشپ ہے جو کہ آ گئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی صورت میں، وہ موجود ہے. یا مقامی سطح پر جو لوگ اس وقت تحریک انصاف کے ہیں تو وہ بھی اپنا کر رہے ہیں. لیکن جو نئی لیڈرشپ شیر افضل مروت کی صورت میں آئی ہے، وہ آج ہم نے اس کا ثمر دیکھ لیا ہے کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے ان رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جو کہ پارٹی چیئرمین کے ساتھ شروع دن سے آ رہے تھے. تو اب انہوں نے مطالبے شروع کر دی کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. تو جو اس کا کارکن تھا تحریک انصاف کا، وہ بھی تو ان لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ تھا. یہی لوگوں کو لے کے آتے تھے تو اس سے پارٹی بنی تھی. تو اگر ان کے خلاف شیر افضل مروت کی جانب سے یہ مطالبے آتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو اس وقت وہ جو تقسیم ہے وہ شاید ایک شروع ہو جائے اس کی صورت. کیونکہ شاید کارکن یہ ڈائجسٹ نہ کر پائے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، آپ نے پارٹی کو اس وقت سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے اور آپ کر رہے ہیں جلسے، لیکن آپ ان لوگوں کو کیسے مائنس کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں کہ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ بہت شروع سے پارٹی میں موجود تھے. آج وہ جو آڈیوز بھی آئی ہیں تو ایک آڈیو شیر افضل مروت کی نہیں آئی جس سے اختلافات سامنے آئے ہیں، پھر اس کے جواب میں بھی آڈیو آئی ہے، ویڈیو آئی ہے. اور اس ویڈیو میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو شہر پشاور ہے اس کے صدر ارباب شیرالی نے کھل کے کہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمیں تشویش ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے، وہ جو نچلی سطح کی جو قیادت ہے اضلاع کی سطح پہ، اس نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ معاملات جو ہیں اس کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ماحول نہیں نظر. بہت انٹرسٹنگ آپ نے سچویشن بتائی ہے، کیونکہ عمومی تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے تحریک انصاف کو، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کنونشن ہونا شروع ہو گئے ہیں، ریلیز آ رہی ہیں، ان کی مختلف جگہوں کے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور ظاہر ہے آپ آن گراؤنڈ اس کو دیکھ رہے ہیں. پرسیپشن کو کیسے بدلا جائے گا فہد صاحب، کیونکہ جو ریالٹیز ہیں ان سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ جو ہیں وہ پرسیپشنز ہوتی ہیں، اور عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے، لیکن اس کے باوجود وہی ہے ایک سیاسی جماعت. اور اگر الیکشن کل بھی ہوتا ہے یا چند دنوں کے بعد بھی ہوتا ہے تو صرف تحریک انصاف ہی ہوگی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور بیرسٹر گوہر کی نامینیشن کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی مفاہمت کی کوشش ہے جس کو کہ ایک پوائنٹ آف ویو بنایا جا رہا ہے؟ شکریہ آسما. میں بڑے غور سے سن رہا تھا جو شاہد رند صاحب نے بات کیا، محمود جان صاحب نے، اور دونوں نے بڑے ہی اہم نقطے جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. وہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے. اچھا، اب وہ ریالٹی الیکشنز میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی، یہ ہے بڑا سوال. میری یہ ایک کنسسٹنٹ رائے رہی ہے آسما، میں پچھلے کئی مہینوں سے جو صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ رائے یہ ہے کہ اس وقت ایونٹس جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پلانڈ طریقے سے نہیں چل رہے. یعنی اگر یہ کہنا آج سے 2 مہینے پہلے اگر سپٹمبر اکتوبر میں کوئی کہتا کہ نومبر میں یہ صورتحال ہوگی تو شاید وہ پریڈکٹ کرنا مشکل تھا، کیونکہ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی کوئی اسکرپٹ ہے، کسی اسکرپٹ کے تحت معاملات آگے چل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اسکرپٹ جو ہے
وہ روزانہ کی بنیاد پہ لکھی جا رہی ہے, وہ لکھی جاتی ہے, پھر وہ ریویو ہوتی ہے, پھر اس کے مطابق گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی امینڈمنٹس ہوتی ہیں, اور پھر معاملہ جو ہے وہ ایک اور طرف چل پڑتا ہے. الیکشن تک تو معاملات یوں ہی چلیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آسما یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ جس محفل میں آپ بیٹھتی ہوں گے, آئی ایم شیور کہ آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا, شاہد صاحب سے یا محمود صاحب سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا. بالکل بالکل, چہرہ دیکھتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے جی الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بہت پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے فہد صاحب. بالکل یہی دیکھیں نا, نوبت یہاں تک آئی ہے, نوبت یہاں تک آئی ہے. الیکشن کمیشن تو ظاہر بات ہے وہ یہ پوزیشن لے رہا ہے کہ جی ہونے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ ہونے بھی چاہیے الیکشن, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الیکشنز ہونا اور ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ پرسپشن اور ریالٹی میں فرق ہو, جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال میں جو کوسچن آف آر ٹائمز وہ ہے یہ کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ریالٹی کچھ اور ہے, اور اس ریالٹی کے مطابق الیکشنز کے بعد جو ریالٹی نکلے وہ کوئی مختلف ہو. یہ وہ بڑا سوال ہے جس کے گرد پاکستان کی تمام تر سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اور میں آسما آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو پرسیپشن اور ریالٹی کے درمیان ڈفرنس ہے اس کو کیسے سیٹل کیا جائے گا, تو میرے خیال میں وہ غلط بیانی کر رہا ہے. یہ کسی کو بھی نہیں معلوم, ٹاپ سے باٹم تک ہر شخص اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ فہد صاحب, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں, جو تجزیہ نگار تبصرہ نگار اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ اور ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جاننے والے رپورٹر ہیں, صحافی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے. اور ایک ڈسکنیکٹ میڈیا کے اندر بھی ہے اس معاملے کے اندر, جو کہ اس پرسیپشن کو ریالٹی کے طور پہ دکھا رہا ہے. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ کیوں دکھا رہا ہے اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن جو شخص بھی دیکھیں نا, ایک تو ایک ہے سائنٹیفک پولنگ, اور دوسرا اس کا ایکسٹریم ہے میری اور آپ کی یا فرد واحد کی رائے. اگر آپ یہ جو پورا اسپیکٹرم ہے فرام ون ایکسٹریم ٹو دی ادر, اس پورے اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ایک عجیب سا ایک معمہ ہے کہ جو ایک تصویر ہے وہ ایک ہی طرح کی نکل رہی ہے. اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی ایک ہی بات کہہ رہا ہے, اور جو جس طرح کے بھی سرویز ہیں وہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں. اب یہ برا ہے, اچھا ہے, نہیں ہونا چاہیے, غلط بنیادوں پہ پرسیپشن بنا ہوا ہے, میں سب مان لیتا ہوں, سب غلط, سب نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہے. اب اس کا کیا کریں, یہ ہے وہ ایشو جس کا میرے خیال میں ایکچولی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اور اسی لیے کیونکہ یہ جواب نہیں ہے آسما, اسی لیے یہ اسکرپٹ جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے. شاہد یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے بلوچستان کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس کی ڈرائنگ روم کے اندر بات ہو گئی, بند کمرے میں ایک الائنس ان کا بن گیا. دوسری پارٹی کہتی ہے ہم یہاں پہ اپنا اعلیٰ وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے. گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, الیکٹیبلز کس کے ساتھ زیادہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ تحریک انصاف کا یا دیگر جماعتوں میں کس کا مقابلہ ہے؟ تحریک انصاف موجود لگتی نہیں ہے وہاں پہ, دیگر جماعتیں ہیں, تو وہاں پہ کیا ریالٹی, وہاں پہ کیا ہے آن گراؤنڈ؟ اچھا, ریالٹی آن گراؤنڈ کی اگر آپ بات کرتی ہیں, بظاہر آج تک کے دن کی جو پرسپشن ہے اس میں اور آپ یا فہد صاحب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی چیک یہ ہے کہ جے یو آئی فے اگر آپ 70s سے لے کے آج 2023 تک دیکھیں, یہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ اپنے نمبرز کو انٹیکٹ رکھا ہے. پیپلز پارٹی کبھی ہے کبھی نہیں ہے, نون لیگ کبھی ہے کبھی نہیں ہے, نیشنلسٹ کبھی ہیں کبھی نہیں ہے. جے یو آئی فے وہ جماعت ہے جو 70s سے آج تک انٹیکٹ ہے, اور اس نے اپنا تقریباً جو نمبر ہے 7 سیٹیں 8 سیٹیں, پہلے جب کسی زمانے میں سیٹیں کم ہوتی تھی 3 4, انہوں نے گرو کیا ہے, وہ ڈکلائن پہ نہیں ہے. اور اس بار جے یو آئی فے صرف پشتون علاقوں کی جماعت نہیں ہوگی. گزشتہ الیکشن میں انہوں نے بریک ایون کیا, وہ خوزدار سے سیٹ جیتے. اس وقت ان کے پاس نواب اسلم خان رئیسانی موجود ہیں. مولانا حیدری صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ کلات اور کوئٹہ کی جو سریاب کی بلوچ علاقے کی نشست ہے وہاں سے کنٹیسٹ کریں. تو اس بار جے یو آئی فے جو ہے وہ صرف پشتون علاقوں نہیں بلوچ علاقوں میں بھی نظر آئے گی. دوسری بات, ان الیکشنز میں مجھے جو لگتا ہے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, جیسے نیشنلسٹ چاہے پشتونخوا میپ ہو یا بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہو, میرا خیال ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑیں گی.
میری نظر میں اگر 2-2 3-3 4-4 سیٹیں بھی کسی کو 4 بھی مل جاتی ہیں ٹوٹل ہے 16 نشستیں, اس میں سے کتنے 16 تو نیشنل اسمبلی آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں نا, پروونشل کی 51 نشستیں. اچھا جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, پچھلی مرتبہ بی این پی مینگل کو 3 جنرل سیٹیں ملی, 1 ریزرو ملی, وچ واز اے بگ نمبر, لیکن اس بار وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں بلوچستان میں اگر سردار صاحب یہاں پہ 5 سال 3.5 سال میں سے 3 سال وہ پی ٹی آئی کے اتحادی رہے, 16 مہینے وہ یہاں پی ڈی ایم کے اتحادی, لاپتہ افراد کے لیے تو آواز اٹھاتے رہے ابھی بھی میرے خیال ہے. اچھا لاپتہ افراد کے لیے آواز ضرور انہوں نے اٹھائی, جیسے میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں ایک بات کی, جو پولیٹیکل اونرشپ سے اس مسئلے کو حل کرنا تھا وہ اونرشپ نظر نہیں آئی. میرا کام ہے پروگرام میں بیٹھ کے بات کرنا, سردار اختر مینگل کا کام تھا جب وہ حکومت کا حصہ تھے تو انہیں اس کو ریزالو کرنا. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کون سی جماعت میجورٹی لے سکتی ہے؟ جے یو آئی ایف ایک اچھی پوزیشن میں ہوگی, پی ایم ایل این ابھی پاکستان ابھی تک کی بات کریں, آگے کل ریزلٹس کیا ہوتے ہیں ہم اندازوں پہ بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ گیم سے آؤٹ ہو گئی تھی, لیکن جو چیس بورڈ آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کی ہے اور ان کی لوکل لیڈرشپ اگر اس چیس بورڈ کے حساب سے چلتی ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ایک اچھا رزلٹ دینے کی پوزیشن میں ہوگی. لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اس سب کے نتیجے میں جو بلوچستان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, تو اس کا اگر جواب نفی میں تو اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا تو پھر جواب جو وہاں کے اصل صوبے کو چلانے والے ہیں انہی سے ملے گا. ویسے اصل کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسما, اصل پہ کہنا میں بھی کہہ سکتا ہوں, فہد صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو شخص چیف منسٹر بنتا ہے وہ 5 سال تک گنگا رہتا ہے اور 5 سال کے بعد اسے تمام حقائق یاد آ جاتے ہیں کہ فلاں نے روکا تھا, فلاں نے روکا تھا. یہ درست بات ہے, لیکن اس حقیقت کو مانیں کہ جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں صحیح بات ہے. اچھا محمود جان صاحب, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا کیا مستقبل ہے خیبر پختونخوا میں, اور جے یو آئی ایف کیا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے, اور پھر ہزارہ ڈویژن کی پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک صرف دیکھو اور سمجھو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی اپنی ایگریسو پالیسی ایسی نہیں دی کہ جس کو ہم سمجھے کہ وہ الیکشن کا ان کا جو پلان تھا تو انہوں نے ابھی وہ سامنے لے کے آئے ہیں. نہیں, ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے, اور وہ میرے خیال میں پتہ نہیں کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ابھی تک تو ان کی کوئی اور اتحادی جماعت ایسی نہیں نظر آ رہی. جو پرسٹک صاحب کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, اس میں شمولیت لوگوں کی ہو رہی ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد میں اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور ان پارٹیوں کے لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں نشستیں نکالی تھی, وہ کہیں ٹاؤن کی سطح پہ ہو, کہیں صوبائی اسمبلی کی سطح پہ ہو. کوئی بڑا نام پچھلے کچھ عرصے سے تو شامل نہیں ہوا, لیکن لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ ہے. اور مسلم لیگ نون کا اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ایک تاثر ہے وہ مسلم لیگ نون کو کنگز پارٹی سمجھا جا رہا ہے اس وقت, اور جو لوگوں کی شمولیتوں کا رخ ہے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کی طرف ہو رہا ہے اس وقت. یہ باوجود اس کے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ کوئی اپنا حلقہ بھی جیت سکیں گے یا نہیں, لیکن اس وقت جو شمولیتیں جو زیادہ ہو رہی ہیں, جیسا پیپلز پارٹی کے جو ناراض لوگ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے دوران ان کی ناراضگیاں ہوئی تو ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہونے کی بات چیت چل رہی ہے. این پی سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. این پی کے دیکھیں مسرت احمد زیب صاحبہ جو ہے, اور یہ ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا نوشہرہ میں شاہد خٹک, وہ مسلم لیگ نون میں ان کا شامل ہونا, اس قسم کی جو چیزیں ہیں, تو مسلم لیگ نون کا ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا جس کی بنیاد پہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ پاکٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہو گیا ہے. اور ابھی تک میں ہزارہ کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون اپنی پرانی بنیادیں اس نے دوبارہ وہاں پہ بنا لی اور وہ اپنی سالڈ فوٹنگز پہ وہاں موجود ہے. نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ ابھی بھی اس کے وہاں پہ کچھ لوگ ناراض ہیں. مطلب وہ ابھی تک نکلے ہی نہیں نا, مطلب پختونخوا میں کہ ابھی تک پی ایم ایل این جو ہے وہ پالیٹکس کرتی ہوئی ہمیں گلی محلے کوچے میں نظر نہیں آتی, یا ریلیز کی صورت میں, یا کنونشن وہ متحرک ہی نہیں. جیسے آپ نے جے یو آئی ایف کے بارے میں کہا کہ وہ دیکھو اور سمجھو کی پالیسی پہ ہے, وہ دیکھو اور سمجھو کی پالیسی پہ, یہ باقی جو میوٹنگ پہ ہیں اس وقت جماعتیں سیاسی طور پر, یہ کیوں ہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہد صاحب, ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, بلکہ آپ بھی پرسیپشنز کی بات کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے.
جو پرسیپشن ڈرائنگ روم میں بنتا ہے, جو پرسیپشن اسٹوڈیو میں بنتا ہے, اس سے بالکل مختلف الیکشن ڈے کی پالیٹکس ہے, الیکشن سے پہلے کی پالیٹکس ہے, کچھ دن پہلے کی, یعنی کیمپین کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کافی فرق پڑ سکتا ہے, اور تحریک انصاف کو کیا کیا چیلنجز ہوں گے اس کے اندر؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں آسما کہ بالکل ایک پاپولیرٹی کانٹیسٹ اور ایک الیکٹورل پالیٹکس اور کنسٹیٹیوئنسی پالیٹکس بالکل دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بالکل تو نہیں ہے لیکن بہت فرق ہے ان میں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک رینڈم جنرل پاپولیرٹی ہے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کرے سیٹس میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ وہ رشتہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے جتنا کہ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک فرد کی بہت زیادہ مقبولیت ہے, بہت زیادہ میں بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کا امپیکٹ ہر حوالے سے کنسٹیٹیوئنسی پالیٹکس میں ہوگا, چاہے وہاں پہ امیدوار کمزور ہو. لیکن یہی تو وہ سائنس ہے جس کے اوپر آج کل گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں نا, جو ہمارا جو ایک انالیسس کا فریم ورک ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی, اگر پارٹی اے ہے اس کی اگر اربن ایریاز میں بہت زیادہ مقبولیت ہے تو شاید ووٹرز جو ہیں وہ اتنے لارج نمبرز میں آئیں کہ امیدوار کی اسٹرینتھ اور ویکنس اتنی ریلیونٹ نہ ہو. لیکن جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ایک مختلف ڈائنامکس ہیں اور وہاں پہ امیدواروں کا بہت بڑا رول ہے, اور اگر پارٹی اے کے پاس اچھے امیدوار نہیں ہیں تو اس کو شاید مشکلات کا سامنا ہو. یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جو ایک کنونشنل انالیسس کو سامنے رکھ کے ہم بحث کر رہے ہیں. میرے خیال میں آسما جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر چلیں ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کا ووٹر بددل ہوتا ہے اور نہیں نکلتا تو اس پارٹی کو کے لیے بہت مشکلات ہیں. لیکن اگر الٹا امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر دوسری جماعتوں کے لیے ظاہر ہے ہاں ان کے ہوگا. لیکن دیٹس دی ایشو جو جہاں پہ ہمارا انالیسس آ کے پھنستا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سسٹم ایک خاص قسم کی آؤٹ کم چاہتا ہے الیکشن سے, لیکن اس آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ایک فیکٹر ایکس ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ آ کے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا ہوگا, اس کا فیکٹر ایکس کا؟ جی فاضل صاحب, میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیکٹر ایکس کا کیا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں اس مسئلے کو حل کیا جائے ذرا. میں نے آپ کو پچھلی باری بھی کہا تھا کہ سارے مشکل سوال میرے سے کیوں پوچھتے کیونکہ آپ ایڈیٹر ہیں سر ایڈیٹر جو ہے وہ سٹوری سے ہی بناتا ہے. ہم تینوں رپورٹرز ہیں, آپ ایڈیٹر ہیں, تھوڑا انہیں بھی انکمفرٹیبل کریں نا. صحیح. اچھا یہ فیکٹر ایکس جو ہے وہ پھر آپ سوچ لیں, میں اتنی دیر میں یہ سوال جو ہے وہ شاہد کی طرف پھینکتی ہوں. شاید یہ فار ایگزامپل یہ فیکٹر ایکس جو ہے یہ جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. مثلا 70% ہماری رورل پاپولیشن ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پولرائزڈ ایک سچویشن ہے, انوائرمنٹ ہے. خیبر پختونخوا میں ہمیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف بہت پاپولر ہے. پنجاب کے اندر جو ہے ان کو ٹف ٹائم دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا. تو یہ جو فیکٹر ایکس ہے میں نے اپنے نظریے کے طور پہ پک کیا, پتہ نہیں فہد صاحب کے اس سے مراد وہی فیکٹر ایکس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ایفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کر پائے گا؟ اچھا دیکھیں, دو چیزیں, جیسے فہد صاحب نے بات کو شروع کیا, پاکستان میں رورل اور اربن کی ڈیوائیڈ موجود ہے. اگر پاکستان میں 120 شہر یا قصبے 10 بڑے ہوں گے 90 چھوٹے ہوں گے. 10 بڑے شہروں میں ہمیں نظر آئے گا کہ بہت ایجوکیشن کا لیول اچھا ہے, ووٹر انڈیپینڈنٹ ہے, ووٹر نکل کے اپنی رائے دے گا. کراچی کی مثال لے لیتے ہیں. کراچی آج سے 5 سال پرانا جو کراچی تھا اس کی ووٹنگ سائنس ڈفرینٹ تھی, اس کا الیکشن ڈے ڈفرینٹ تھا. میں نے اور آپ نے 12 مئی بھگتا ہوا ہے, ہمیں یاد ہے. لیکن آج کا کراچی مختلف ہے. ایون آج کی ایم کیو آج سے 10 سال پرانی سے مختلف ہے. تو ان دو تین چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ساتھ ساتھ جب ہم الیکشن کی سائنس کی بات کریں, ایک الیکشن سائنس ہے 9 بجے سے 5 بجے تک کی, ایک الیکشن سائنس ہے 5 بجے سے بعد کی. تو اس لیے کوئی بھی چیز, جیسے فہد صاحب نے ایز اے ایڈیٹر جو بات کی ہے, آن پیپرز اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آن پیپر سے ہٹ کے جتنے بھی پچھلے الیکشن ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس کو جب سامنے رکھتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک تربت کی گوادر کی قومی اسمبلی کی نشست تھی 2002. ڈاکٹر مالک کے پاس فارم 45 موجود تھا,
لیکن اگلے دن وہ ہارے ہوئے تھے اور اگلے 5 سال وہ الیکشن ٹریبونلز میں گھوم رہے تھے. قاسم سوری پچھلا الیکشن تو بالکل قاسم سوری پچھلا الیکشن آج دن تک اس سیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا, اسمبلی ختم ہو گئی. یہ وہ ریالٹیز ہیں جنہیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. دوسری بات یہ جو محمود جان بابر نے کی کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو اسپیس مل رہی ہے, اور یہ وہ گراؤنڈ سے بتا رہے ہیں. سندھ میں کراچی کے سوا پیپلز پارٹی کہیں نہیں ہے. کراچی میں اس وقت پیپلز پارٹی نہیں, پاکستان تحریک انصاف سندھ میں کہیں نہیں ہے, بلوچستان میں کہیں نہیں ہے. چیلنج کہاں پر ہے؟ پنجاب اور کے پی. پنجاب میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے, جو دیہی پنجاب ہے, گو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جس سے بھی پوچھیں آپ کو ملے گا ہاں جی فلانے کو ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, لائکس اینڈ ڈس لائکس کی. لیکن ابھی بھی وہاں پر جو علاقے کا چودھری ہے وہ بلوچستان کے سردار کی طرح اور برادری پالیٹکس ہے. مطلب میں اور فہد صاحب تو پنجاب, میں تو پنجاب کے رورل ایریا سے مجھے اندازہ ہے, کیونکہ لیکن وہی بات ہے بابر صاحب کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈرائنگ رومز میں یا اسٹوڈیوز میں مختلف ہے. کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ایک سائنس ہے, اور اتنے پچھلے کوئی 5-6-4 الیکشن تو میں نے بھی کور کر لیے, اور آپ نے تو پتہ نہیں, آپ تو چونکہ بزرگ ہیں تو بہت پرانے آپ آدمی ہیں, تو یہ جو تقسیم ہے تحریک انصاف کی یہ کتنا افیکٹ کرے گی؟ اگر فار ایگزامپل ایک کانسٹیٹوئنسی میں 3 بندے کھڑے ہیں تحریک انصاف کے اور سب کے 10-10 ہزار ووٹ ہیں, تو فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کی حد تک ایسا نہیں ہے. 9 مئی سے پہلے خیبر پختونخوا میں آپ کو ہر کانسٹیٹوئنسی میں 1 سے لے کے 5 تک امیدوار مل رہے تھے, بلکہ زیادہ مل رہے تھے. لیکن جب حالات مشکل ہوئے تو ایک چیز جو سب سے پہلے ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے آپس میں پھر ایکا کر لیا, راضی نامے ہو گئے, اور سب لوگوں نے خود ایک دوسرے کو میسیجز کیے کہ بس میری طرف سے آپ معاف ہیں, آپ امیدوار ہیں, میں امیدوار نہیں ہوں, میں آپ کے مقابلے میں وڈرا کر رہا ہوں. اس وقت میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی بدل گئی ہے. ایک جو مشکلات ہیں جو اس وقت 9 مئی کے بعد بنی ہیں, پارٹی کی جو پوزیشن ہے, وہ کارکن تو اپنی جگہ پہ شاید موجود ہیں اور وہ کارکن اپنا ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہا کہ وہ اس وقت کیا کرے گا. لیکن جو اس کے امیدوار تھے اب شاید وہ زیادہ گم کا شکار ہیں کہ اگر اس صورتحال میں پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا ہوگا. کیونکہ ایک چیز تو آپ تو آن گراؤنڈ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے. پرسوں پشاور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع ہوئی ہے. وہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو یہاں کی سیکورٹی سچویشن بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اور اس وقت یہاں کی 3-4 بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بہت خطرناک ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں یہاں کی محکمہ داخلہ نے جمع کرائی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون, جمعیت, ANP اور PTI ان کو الیکشن میں یہ خطرہ ہوگا, اور پیپلز پارٹی کا بھی ذکر ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ سب لوگ اس وقت جس بھی رہنما سے آپ ملیں اور وہ کسی بھی جماعت سے ہو, میں نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں کو انٹرویو کیا, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کہاں جانے میں مسئلہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کے سارے امیدوار موجود ہیں, سب کچھ ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے تو یہ مشکل میں ڈالے گی. تو اس وقت میں تو اصل میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ امن و امان کا ملے گا, جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جا چکی ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو. میں بالکل بریک کے بعد اس پہ جی آپ مکمل کر لیں اگر آپ کو مکمل کرنی ہے بات. جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس بار جو ہے جو لوگ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے ان میں سے ایک بڑی تعداد آئے گی جو کہ آزاد امیدواروں کی صورت میں آئے گی, کیونکہ وہ اس صورتحال میں ابھی تک اپنے لیے کوئی رائے نہیں بنا پا رہے. بالکل, یہ پنجاب کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد فہد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ آزاد امیدوار, اگر تحریک انصاف کے لوگ الیکشن نہیں لڑتے, ان کی چوائس نہ پیپلز پارٹی ہوگی, نہ PMLN ہوگی, نہ JUF ہوگی, ظاہر ہے آزاد امیدوار کی طرف وہ جا سکتے ہیں, تو اس صورت میں کیا نقشہ بنے گا؟ ایک اور کمزور پارلیمنٹ ہوگی یا نہیں؟ بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہد صاحب، یہ جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پھر آپ کو ایک مجموعی صورتحال کیا لگتی ہے؟ کراچی کے اندر بھی ایک الائنس سامنے آ چکا ہے جو کہ ایم کیو ایم کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. بلوچستان کے اندر JUIF اور دیگر جماعتیں، یعنی سب جماعتیں ہی ہیں. تو کیا آپ کو پکچر کیا نظر آتی ہے؟ میجورٹی کون حاصل کر سکتا ہے پھر نیشنل اسمبلی میں؟ آسما دیکھیے، میرے خیال میں دو تین چیزیں تو بڑی آبویس ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت ہماری ایک فریکچرڈ پالیٹکس ہے، اور اس فریکچرڈ پالیٹکس کے نتیجے میں ایک فریکچرڈ مینڈیٹ آئے گا جس کے نتیجے میں ایک ویک گورنمنٹ بنے گی. یہاں تک تو ابھی اگر معاملات اسی طرح چلتے ہیں، کوئی ایک دم کو بہت بڑا ایونٹ نہیں ہو جاتا ہے، کوئی سرپرائز نہیں آ جاتی، تو ہمیں اب یہ نظر آ رہا ہے. اور وہ اس کے آثار ہمیں آلریڈی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سسٹم جو سسٹم سے جو ایک مومنٹم جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس طرف ہی جا رہا ہے. ایک گورنمنٹ بنے گی جس کو میرے خیال میں PDM پلس ہوگی. اس کا مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو تمام آپ کی بڑی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، ان سب شاید ایک ٹینٹ کے نیچے آئیں، لیکن اس میں انڈیپینڈنٹس کا رول بڑا اہم ہوگا، جو ابھی آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی. اور انڈیپینڈنٹس جو ہیں، کیونکہ انہوں نے چاہے وہ ان کی جو افیلیشن ہے وہ پارٹی اے کے ساتھ ہو یا پارٹی بی کے ساتھ ہو، انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے گورنمنٹ فارمیشن میں. کون کدھر بیٹھتا ہے، کس کو کون سا عہدہ ملتا ہے، صوبوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جوڑ توڑ کی سیاست جو ہونی ہے، جس میں چھوٹی جماعتیں اور انڈیپینڈنٹس نے ایک میجر رول پلے کرنا ہے. وہاں پہ جا کے تمام تر جو اگر ایک آؤٹ کم ہمیں چاہیے وہ اگر ایگزیکٹلی 100% اس طریقے سے بیلٹ باکس سے نہیں نکلتا، تو پھر اس جوڑ توڑ کی سیاست میں شاید اس کی شکل یہ وہ جگہ ہوگی، تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ مقتدرہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے گی کہ جس کی حکومت بنانی ہے اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹس چلے جائیں. یہ ممکن ہے؟ جی میرا خیال ہے بالکل ممکن ہے. اور نہ صرف انڈیپینڈنٹس کے ساتھ بلکہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ. اور ان چھوٹی جماعتوں کا رول آپ دیکھ چکی ہیں پچھلی حکومت میں، اس سے پچھلی حکومت میں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آئی تھنک بڑی فیئرلی سرٹن طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اگین اگر کوئی اور میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ ہوگی جس میں انڈیپینڈنٹس اور چھوٹی جماعتوں کا بڑا اہم رول ہوگا، مخلوط حکومت. تو اسی لیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم وہ گیم سے آؤٹ نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے اور جعلی وزیر اعظم ہوگا. یہ پھر اسی لیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں، میرے خیال سے زرداری صاحب کا جو جعلی وزیر اعظم کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. اگر ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ان کی جو امیدیں جنوبی پنجاب کے ساتھ تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں، بلوچستان میں جو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ نہیں ہوا، اب وہ ڈیمیج کنٹرول مشن پر ہیں. ساؤتھ پنجاب میں کیسے ڈیمیج کنٹرول کریں گے، اس کے بعد کہیں جا کے بلاول رن میں آئیں گے. فہد صاحب از مور سینئر دین می. اور پی ایم ایل این دیکھیں، اس وقت بلوچستان میں اسے جو 8-10 الیکٹیبلز ملنے تھے وہ مل چکے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق پی ایم ایل این پہلے دن سے کلیئر تھی کہ اسے بلوچستان میں 8 یا 10 MPs سے زیادہ الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے MNAs یا MPs I'm not talking اور about MNAs میں تو JUIF ان کے ساتھ ہے، اور وہ سارا ملا کے MNAs میں بلوچستان میں کسی کو میکسیمم 3 سیٹیں ہی ملیں گی. سندھ میں PTI نہیں ہے، سندھ میں جو اندرون سندھ ہم کہہ سکتے ہیں دیہی سندھ ہے، وہاں پر ہمیں نہ PMLN نظر آتی ہے نہ PTI نظر آتی ہے. کوئی اور جماعت نظر نہیں آتی، مطلب سکھر سٹی اور حیدرآباد کو چھوڑ کر پورے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے اگر اپنی گیم سیٹ کرنی ہے تو جنوبی پنجاب امپورٹنٹ ہوگا. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، انڈیپینڈنٹس کا رول اپنی جگہ پہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو PDM کی جماعتیں آپ کہہ لیں، ان کا جو فوکس تھا مائنس PTI یا مائنس عمران کا، اگلی اسمبلی جو بھی حکومت بنے، مجھے ایسا لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، اگر PMLN کولیشن کو لیڈ کر رہی ہوگی تو پیپلز پارٹی پریفر کرے گی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول نے گرو کرنا ہے. تو زرداری صاحب چاہیں گے کہ 16 مہینے کی وزارت خارجہ کے بعد اب ذرا اپوزیشن لیڈر کا بھی تجربہ ان کے پاس ہو. کہ صدر کوئی اور ہو، وزیر اعظم کوئی اور ہو، صدر پیپلز پارٹی کا ہو. ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن نہیں ہوگی، اس پارلیمنٹ نے 5 سال کیسے چلنا ہوگا پچھلے 16 مہینے ہم نے دیکھ لیا. درست بات. اور یہ ویکیوم جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا. محمود جان بابر صاحب، آپ کو خیبر پختونخوا میں ایک پیش منظر کیا نظر آتا ہے حکومت سازی کے حوالے سے اور پارٹی پوزیشن کے حوالے سے ابھی تک کی صورتحال میں؟
دیکھیں میں ابھی تک کوئی ایگریسو کمپین نہیں دیکھ رہا کسی بھی پارٹی کی، اور وہ جو جمعیت جو تھی تو وہ جو یہ سمجھ رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جیسے ہی یہاں سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے لیے میدان کھلا ہوگا اور وہ بالکل کھل کے کھیلے گی اور سب سے پہلے اسی کا منشور سامنے آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس کو بھی بہت زیادہ یقین نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اس پہ جو حملے ہوئے ماضی میں تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ باجوڑ میں جو بڑا حملہ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور باقی بھی لوگوں کے جو ہو رہے ہیں اس وقت جو پوزیشن جو لگ رہی ہے، جو آنےسٹ میں کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہی ایسی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صوبے میں موجود ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو یہ بن سکتا ہے. تو وہ پریس خٹک صاحب کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے جو ان کے دوست جو ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ایک بات واضح ہے کہ جس طریقے سے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور مختلف خیال لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے علاوہ آزاد بھی الیکشن جیت کے ان کو پھر جوائن کریں گے. یہ کسی اور پارٹی کے حوالے سے ابھی تک میری کوئی ایسی وہ نہیں بنی، رائے نہیں بنی. باقی پارٹیز جو ہیں وہ ابھی دیکھ کی رہی ہے. ایک پی کا ہم ایک پی کی طرف سے بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو کہ ماضی میں وزیر اعلیٰ اپنا لانے کا دعویٰ کرتے. اچھا، جمعیت کی طرف سے اب ایک جس کے بارے میں جی کوئکلی جی. اور اس میں یہ جو آپ سے میری ایک بات ہوئی تھی، تو یہ جو اس میں ہم یہ جو اس وقت گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی حالات کو بہت بدلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں یہاں پہ کچھ الیکشنز دیکھے جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. ایپس آئے ہیں، وہ الیکشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایک ایک ووٹر کے پاس چیز پہنچائی جا رہی ہیں. ٹھیک بات ہے. جن لوگوں کو کمپین کا موقع نہیں بھی ملے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ پھر اوور آل کیا چیز ہے، کون سا فیکٹر ہے جو زیادہ انفلوئنس کرے گا الیکشن کو؟ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کس طریقے سے ایک صورتحال آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جو سسٹم ہے وہ اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ کانفلکٹ ایٹ سم پوائنٹ تو سیٹل ہونا ہے، اور اگر یہ الیکشن تک سیٹل نہ ہوا تو پھر دیر کوڈ بی پرابلمز. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی میں سیکرٹ تو سامنے لا نہیں رہا. سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک کانفلکٹ ہے، ایک تضاد ہے. اس تضاد کو حل کرنے کے لیے یہ جو آنے والے چند ہفتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بڑے فیصلے ہونے پڑے. بہت بہت شکریہ. فیصلے بھی اور پولیٹیکلی اگر موبلائز نہیں کیا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو، تو ایک ویکیوم جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ اور بڑھ جائے گا. اور یہ جو ٹیکنالوجی والی چیز ہے اس کے اندر جو کنونشنل پارٹیز ہیں، جو روایتی جماعتیں ہیں، ان کا کوئی زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر وہ کس طرح سے فوکس کریں گے، یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہوگا. انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا آنے والا، اور الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا اور ہونا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.